नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां और किस से इंतहाई अहम नौयत के राब्ते किए और शहबाज शरीफ को इन राब्तों पर क्या जवाब मिला। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को पहले से ये पता चल गया था कि नैब उन्हें गिरफ्तार करने जा रहा है और उन्होंने इस गिरफ्तारी से बचने के लिए अहम हलकों से इंतहाई अहम नौयत के राब्ते भी किए थे और इन राब्तों पर शहबाज शरीफ को क्या जवाब मिला वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर सा पस मंज़र बता देते हैं और वो पस मंज़र ये है कि जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान के अहम हलकों को ये पैगाम भेजा कि वो पाकिस्तान आकर कोरोना वायरस की जो वबा है इसका फैलाव रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे तनाजुर में शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान आए और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप सामने रख कर ऑनलाइन इजलास तो किए और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अपने तौर पर बड़ी मौसर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा और कोई मौसर तासुर जो है वो यहाँ नहीं बना सके कि उनकी जानिब से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कोई बहुत फ़ाल किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। और उसके साथ साथ उनका ये ख्याल था कि अगर उन्हें ये ग्रीन सिग्नल मिला है कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उन्हें इस चीज़ के लिए भी ग्रीन सिग्नल है कि नून लीग की मुश्किलात को कम करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें और अगर मुमकिन हो तो नून लीग की इक़्तिदार में वापसी के लिए राह हमवार करें। लेकिन इस मामले पर शहबाज शरीफ को जिस किस्म के रद्द अमल की तवक्को थी पाकिस्तान के अहम हलकों की जानिब से, उन्हें उस किस्म का रद्द अमल नहीं मिला। और यही वजह है कि उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में दबे दबे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे भी शुरू कर दिए। और इन इंटरव्यूज़ में शहबाज शरीफ का सुहेल वड़ाइस साहब को दिया गया इंटरव्यू भी शामिल था जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज इलेक्शन से एक माह पहले तक उनसे राब्ते में थी और उनके साथ काबीना के जो वज़रा हैं उनके नाम तक फ़ाइनल किए जा रहे थे, लेकिन बाद में बाजी पलट गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन गए। अब जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और उनकी वापसी के बाद नैब ने पहली मरतबा शहबाज शरीफ को तलब किया तो उन्होंने इसको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी और उनका ख्याल था कि नैब ने एक कागज़ी कार्रवाई की है। और उस वक्त उन्होंने नैब को जवाब दिया कि चूँकि वो कैंसर के सर्वाइवर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस भी फैल रहा है तो इस वजह से वो नैब में पेश नहीं हो सकते और जब कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होगी तो उसके बाद वो नैब में पेश होंगे। और उस वक्त शहबाज शरीफ का ख्याल था कि अब नैब उन्हें दोबारा नहीं बुलाएगा, ख़ास तौर पर जब तक कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। और उनका ख्याल था कि जब तक कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होगी उनके जो केसेस हैं वो भारी फाइलों के नीचे दब चुके होंगे। लेकिन जब नैब ने उन्हें दोबारा आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बुलाया तो वो उस वक्त उनके लिए हैरान कुन था और काफ़ी हद तक परेशान कुन था। उसके बाद हमने देखा कि नैब मुल्तान ने भी शहबाज शरीफ को गैर कानूनी अलॉटमेंट्स के सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ एक केस बना लिया और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन्होंने जो दो बहुत ही धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए तो उससे फिर एक जो माहौल बन रहा था उससे पता चल गया कि शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी होने जा रही है। और इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के अहम हलके हैं हमारे ज़राए के मुताबिक उनसे रब्ता किया और ये पूरी सूरत हाल उनके सामने रखी और इन राब्तों के नतीजे में शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया गया अहम हलकों की जानिब से
کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ حکومت، احتساب کے اداروں اور اپوزیشن کے درمیان ہے، اور جو پاکستان کے اہم حلقے ہیں وہ اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس لیے حکومت جانے، احتساب کے ادارے جانیں اور اپوزیشن جانے، تو یہ پوری صورتحال شہباز شریف کے لیے ایک خاصی مایوس کن تھی، جن کا خیال تھا کہ اہم حلقے اس معاملے پر شہباز شریف کی مدد کریں گے۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ایک بہت اہم اجلاس بھی ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ اب چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نیب انہیں گرفتار کرے گا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سالانہ طبی معائنے کے لیے ایک مرتبہ پھر لندن چلے جائیں۔ اور اس اجلاس میں شریک ایک ذریعے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اہم حلقوں کی جانب سے بھی شہباز شریف کو یہی پیغام دیا گیا تھا کہ وہ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ لندن چلے جائیں۔ اور اس پورے تناظر میں اہم بات یہ بھی ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے نہ صرف اہم سیاسی حلقوں کو بلکہ وہ اہم حلقے جو غیر سیاسی ہیں انہیں بھی یہ پیغام دیا تھا کہ شہباز شریف کے معاملے پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، جس کے بعد یہ عیاں ہو گیا تھا کہ نیب جس طرح سے شہباز شریف کو مختلف کیسز میں، خاص طور پر آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس اور منی لانڈرنگ کیس میں طلب کر رہی ہے، اور شہباز شریف کے خلاف نئے کیسز بھی بن رہے ہیں، تو شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے وہ یقینی ہے۔ اس پورے تناظر میں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف یہ ارادہ بنا چکے تھے کہ وہ اپنے طبی معائنے کے لیے دوبارہ لندن جائیں گے، لیکن مین وائل نیب نے انہیں دوبارہ طلب کیا، لیکن جب وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد نیب کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کی رہائش گاہ پر جائے گی اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف کو پہلے سے معلوم تھا کہ نیب جو ہے وہ انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسی وجہ سے وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے نیب کے بلانے کے باوجود۔ اور نیب ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ جو سوالنامہ شہباز شریف کو دیا گیا تھا وہ اس کے کوئی قابل اطمینان یا اطمینان بخش جو ہیں وہ جوابات نہیں دے سکے۔ اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف کو اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب وہ نیب میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر نیب کی ٹیم ان کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی آئے گی، اور اسی وجہ سے شہباز شریف جو ہیں وہ پہلے ہی جب نیب کی ٹیم ان کی گرفتاری کے لیے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پہنچی تو شہباز شریف جو ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ابھی بھی لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے اپنی گرفتاری سے پہلے جو ضمانت کی درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اس کی جو سماعت ہے وہ کل ہونی ہے، اور اگر اس سماعت کے دوران اگر شہباز شریف کو عدالت سے کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ انہیں اجازت ملے باہر جانے کی۔ اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہے کہ کیا حکومت نے شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کیا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کل شہباز شریف کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے، یعنی ان کی جو وہ درخواست ہے جو انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی ایک درخواست جمع کرائی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخواست برائے ضمانت قبل از گرفتاری، تو وہ اگر کل اس سلسلے میں ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے طبی معائنے کے لیے لندن بھی جائیں، اور اگر انہوں نے لندن جانے کی کوشش کی اور اس دوران ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے تو وہ پھر اپنے قانونی آپشنز استعمال کریں گے اور دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے کہ ان کا نام جو ہے وہ ECL سے ہٹایا جائے تاکہ وہ باہر جائیں اور اپنا طبی معائنہ کرا سکیں۔ اور چونکہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کینسر کے سروائیور ہیں اور اس وقت پاکستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ جاتے نیب کے آفس تو اس سے ان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیب اگر ان سے تفتیش کرنا چاہتا ہے تو وہ آن لائن تفتیش کرے، یعنی اسکائپ کے ذریعے کرے یا کسی ویڈیو لنک کے ذریعے کرے۔ تو اس پورے تناظر میں
ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کل انہیں عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو اس کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے طبی معائنے کے لیے وہ لندن روانہ ہو جائیں، اور جب وہ لندن اگر وہ روانہ ہو گئے تو پھر ان کی کوئی جلد جو واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ تو اس پوری صورتحال میں کل کا دن بہت اہم ہے کہ کیا شہباز شریف کو کل عدالت سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں، اور اگر کل شہباز شریف کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو یہ گرفتاری دینا پڑے گی، اور نیب نے ان کو گرفتار کر لیا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ نیب کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ نیب جو ہے انہیں 90 روز تک بھی حراست میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں نیب کو احتساب عدالت سے ان کا ریمانڈ لینا پڑے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ احتساب عدالت سے نیب نے جو ملزمان پیش کیے ہیں احتساب عدالتوں میں، تو نیب کو ان کے ریمانڈ ملتے رہے ہیں، اور وہ جو انیشل 40-50 دن ہوتے ہیں کم سے کم، اس دوران پھر جو سپیریئر کورٹس ہیں وہاں سے بھی پھر ان ملزمان کو جن کا ایک دفعہ ریمانڈ ہو جاتا ہے ان کو بہت جلدی جو ہے سپیریئر کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی، آج ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔